صبح نا فجر کی نماز کے بعد میں نے کچھ انسٹاگرام کھولا اور میں کچھ دیکھ رہا تھا چرچ آف سیٹن کو اور دا ٹیمپل آف سیٹن کو. اچھا ان کے میں نے نا رولز پڑھے کہ کون کون سے نا ان کا ایجنڈا کیا ہے, اور ان کا ایجنڈا پتہ ہے کیا تھا؟ واللہ میں آئی واز امیزڈ کہ آج کل ہمارے سے اکثر مسلمانوں کا ایجنڈا وہ ہے. نمبر 1 از کہ ایبورشن کے بارے میں تھا کہ ایبورشن کو لیگلائز کیا جائے. دوسرا جو مین پوائنٹس تھے نا وہ تھے کہ انسان کو کوئی بھی رول نہیں کر سکتا, انسان اپنا خود مالک ہے. His body, his thoughts should not be governed by any religion or any person. He is his own master. مطلب self destruction مطلب I am me and myself. میں اپنے باڈی کو اون کرتا ہوں, حالانکہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, حالانکہ یہ اللہ کے جسم ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور جو میرا جسم میری مرضی اور جو عورت مارچ کے نعرے تھے نا, واللہ یہاں پہ رکھیں اور ٹیمپل آف سیٹن کو یہاں پہ رکھیں, دونوں کے آپ ایجنڈاز پڑھیں تقریباً سیم ہے. I was amazed کہ یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں. اچھا اکثر کو بچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں ان سے. آپ کو نہیں پتا کہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی باڈی کو آپ ابارشن کرنا چاہتے ہیں, جو مرضی کریں, آپ زنا کرنا کسی کا سونا چاہتے ہیں, کانسنٹ ہے وہ جو کیا ہے دیکھ مگر کانسنٹ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ہے نا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, ان کو تو غافل مطلب ان کی میں نے جانوں کو پرچیز کر لیا. تو پوائنٹ از کہ وی ہیو نو کنٹرول اوور دیز باڈیز, یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہم نے اللہ کو احکامات کے مطابق گزارنا ہے اگر ہم نے اپنی الٹیمیٹ سکسیس کو پہنچنا ہے. اف یو آر ناٹ فالوئنگ اور obeying اللہ سبحانہ وتعالیٰ, you will definitely following your nafs and شیطان. وہ صحابی جو گئے تھے نا پرشین یا رومن امپائر کے ٹیمپل کے پاس, ٹیمپل نہیں تھا وہ ان کا کمانڈنٹ تھا, اور کہا تم کیا میسج لے کے آئے ہو؟ تو نے کہا لنخرج العباد بالعبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد. ہم لوگوں کو نا لوگوں کی ورشپ سے نکال کے ایک رب کی ورشپ میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی میرے قیم الجوزی لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ورشپ سے نکلتے ہو نا, you will definitely worship something, either شیطان or your nafs or your desires, and that is worst form of worship. So if you have to be slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. This is true independence, and that is the fake kind of independence کہ اپنے نفس کو اور اپنے سول کو. وہی جو آیت ہے نا اگر فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یعنی اس نے اپنے نفس کو نا خدا بنا لیا. ظاہر بات ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے تو آپ کر رہے ہیں وہ. تو بیسیکلی یہ جو جنہ کی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں, جو بھی لوگ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, اگر تو ہم لوگ یہ جنت چاہتے ہیں انشاءاللہ, تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کون کون سے کام غلط کرتے ہیں اور کون کون سے فرائض ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں. تو آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں یہ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے, ہاں یا نہ. اگر تو چاہیے انشاءاللہ تو آج ہی ہم وعدہ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو کہ جنت سے دور لے جانے والی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے چھوڑنی ہیں, اور کیا کیا چیزیں جنت کے قریب لے جانے والی ہیں جو ہم نہیں کرتے, وہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. We should all promise ourselves. Change is important. And the change has to happen. اگر آپ ہم جو لوگ چین سے بھاگتے ہیں نا وہ بڑے سیلف ڈیفیٹنگ لوگ ہوتے ہیں, جو لوگ پین سے بھاگتے ہیں. اگر پین سے ایک ماں بھاگتی تو میں اور آپ پیدا نہ ہوتے. اگر پین سے کوئی انسان بھاگتا مطلب کچھ بھی نہ ہوتا. So you have to take the step of change. You have to humble yourself before Allah subhanahu wa ta'ala right now. Otherwise you will be humbling yourself on the day of judgment, لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. This is the time. And subhanallah, اگر ہم جنت کو just final words about Jannah is you'll get to spend the time with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صحابہ, سلیمان علیہ السلام, ابراہیم, آدم علیہ السلام, even اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز دی نا, کچھ کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی ان کے پاس آئے گا, کچھ کیٹیگری ہیں اوپر والی جن کو لوگ نوکر چاکر شراب سرو کر رہے ہوں گے, دودھ سرو کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس کو حور العین اور فرشتے سرو کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے. وہی ہے نا, آپ دیکھیں نا, اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کیا ہے, نزلا من غفور الرحیم. اب دیکھیں ہم فار ایگزامپل آپ اس دنیا کا امیر ترین کوئی شخص لے لیں اور وہ آپ کا ہوسٹ ہے, وہ اپنی شان کے مطابق آپ کی ہوسٹنگ کرے گا. میرے خیال سے اگر کسی غریب کے پاس جائیں گے فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, وہ ایک ڈش رکھے گا فار انسٹنس, اب اس بندے کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بوفے لگا دے آپ کے سامنے. یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہوسٹ ہیں. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم؟ اللہ اکبر. یعنی یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے نا کہ میرا ہوسٹ اللہ تعالیٰ ہوں گے جنت میں,
تو یہ جو ہے نا موٹیویشن یہ پوری ڈسکشن ہے ہی اسی لیے کہ ہم سارے نا اس کے بارے میں جانیں کہ ہماری یہاں تک کہ ہمیں جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ایک وہ موٹیویشن ہی ملے تاکہ وہ جو ہم چینج کی بھی بات کر رہے تھے نا اس چینج ہونے کی موٹیویشن ہمیں ملے کہ یار ہم نے بدلنا ہے اپنی زندگی میں, اب کوئی نہ چیزیں ایڈ کرنی ہے, کوئی چیزیں نکالنی ہیں. اور ان شاء اللہ کل ہم جب جہنم کے بارے میں ڈسکشن کریں تو ویل گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ کہ نکالنے والی چیزیں کون کون سی گناہ چھوڑنے والے ہیں. کل کا ٹاپک ان شاء اللہ جہنم پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ کنٹراسٹ کتنا زیادہ ہے, کتنی ٹیریبل اور ورسٹ وہ جگہ ہے اور کتنی کمال اور بہترین وہ جگہ ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ویل اینڈ دا سیشن رائٹ ہیئر. ان شاء اللہ اٹس ورتھ اٹ, یو نو گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ, دس از یور اونلی چانس. دوبارہ یہ چانس نہیں ملتا. یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اور ٹو نو مور اباؤٹ یو نو جنہ you can find many lectures on YouTube. Even I gave a lecture on the nitty-gritties of Jannah. Youth Club کے چینل پہ ہے وہ, I think, جس سے میں بتاتا کہ ایگزیکٹلی اس کے پتے, اس کے حور, ایون اس کی جو حور ہے اس کی جو ہڈی کے اندر گودا بھی نظر آ رہا ہوگا, کیسے وہ خوبصورت ہے, کیسے وہ پلیزنگ ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 70 ڈریسز پہنے ہوں گے اس نے, اور اس 70 ڈریسز پہنے ہوئے اور پھر بھی بون میرو نظر آئے گا. اور اگر آپ کا بون میرو مجھے بھی نظر آ رہا ہو, this is a sign of you know ugliness کہ یار یہ بندے کی ہڈی کے اندر نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ sign of weakness بندے کی. yes, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے as a reward, as a compliment, ایک خوبصورتی کا mention کیا ہے. so it is worth it واللہ. اپنی ہے نا فوکس رکھیں جنت پہ. جب بھی نامحرم آگے سے گزرے آنکھیں نیچی کریں اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ایک حور و لعین سے نکاح کر دیا ہے. اور خواتین اگر ہیں, امیجن کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں انعامات کا وعدہ کر دیا, آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. the most handsome you think about لہم ما یشاءون, یہ صرف مرد کے لیے تو نہیں ہے, بالکل جو خواتین جو بھی سوچ سکتے ہیں ان کے لیے ہوگا. اور دیکھیں سبحان اللہ ولدینا مزید, ہمارا وہاں پر بھی مائنڈ جہاں پہ ختم ہو رہا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ will add the value on it. اس لیے ہر روز اگلا دن نا پچھلے دن سے ہر لحاظ سے بہتر ہوگا. بیوٹی میں آپ انکریز ہو رہے ہوں گے, فوڈ کا ٹیسٹ آپ کو روز اگلی ایک پھل کا ایک بائٹ لیں گے, اگلا بائٹ زیادہ ٹیسٹی, تو تھنگز ول جسٹ کیپ آن گیٹنگ بیٹر. وہ جو لوگ کچھ کہیں گے نا کہ ہمیں یہ والا پھل دکھائیں, کہیں گے نہیں یہ نہیں, یہ تو میں کچھ مہینے پہلے کھایا تھا. اتنے پکی ہو جائیں گے, چوزی ہو جائیں گے, تو میں نے کچھ مہینے پہلے کھایا تھا. نہیں یہ کہ چلو دکھا دو, اور جب ٹیسٹ کریں گے کہیں گے اٹ لکس لائک the same but the taste is very much better. ایک ہر لمحہ جانا بہتر ہو جا رہا ہے. کیا بات ہے. جہنم میں ہر لمحہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے اور جنت میں ہر لمحہ لگژریز اور عیاشیاں بڑھتا جا رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے لیے الفردوس الاعلیٰ کے فیصلے کر دے. اور بے شک سب سے بڑی یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الفردوس الاعلیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے داخل کرے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.